بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے ساتھ میں افتخار کاظمی اور ججوں کے خفیہ اداروں پر الزامات کے حوالے سے نئی ڈیولپمنٹ سامنے آ گئی ہے۔ حکومت نے تحقیقات کرانے کا اعلان کر دیا۔ ایک بڑی اہم میٹنگ وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف اور چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے درمیان سپریم کورٹ میں ہوئی۔ اس ملاقات کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے اور انکوائری کمیشن بنانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اس کے خد و حال کیا ہوں گے، ٹی او آرز کیا ہوں گے، اس کے بارے میں آپ کو امپورٹنٹ ڈیٹیل شیئر کریں گے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی زیر صدارت فل کورٹ کا ایک اور اجلاس ہوا ہے، تو گزشتہ 24 گھنٹوں میں سپریم کورٹ کے تمام ججز دو بڑے اہم اجلاسوں میں شرکت کر چکے ہیں۔ اس کا آؤٹ کم کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اس کے علاوہ فوجی عدالتوں کو فیصلے سنانے کی بالآخر اجازت مل گئی ہے۔ خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن خطرے میں پڑ گئے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے اس وقت تک الیکشن کرانے سے انکار کر دیا ہے خیبر پختونخوا میں جب تک مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین کی حلف برداری نہیں ہوتی۔ اس پر بات کریں گے۔ اس کے علاوہ 24 افراد کے نام ای سی ایل سے نکال دیے گئے ہیں اور 22 افراد کے نام شامل کر دیے گئے، جس میں 2 معروف صحافی عمران ریاض اور سمیع ابراہیم بھی شامل ہیں۔ جن لوگوں کے نام نکالے گئے ان میں تحریک انصاف کے رہنما بابر ایوان شامل ہیں، جن کا نام دسمبر 2023 میں القادر ٹرسٹ کیس میں شامل ہونے کی وجہ سے ای سی ایل میں شامل کیا گیا تھا۔ تو وفاقی کابینہ کی ذیلی کمیٹی برائے ای سی ایل کی سفارشات کی روشنی میں نئی ای سی ایل کی منظوری دی گئی ہے۔ اس نئی لسٹ میں کچھ اہم رہنماؤں کے نام بھی ڈالے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ وفاقی کابینہ کی ایگزٹ کنٹرول لسٹ کمیٹی کی سربراہی میں تبدیلی کر دی گئی ہے اور اب اس کی سربراہی کسی وفاقی وزیر کو دینے کی بجائے پرائم منسٹر آف پاکستان نے اپنے پاس رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور وزیر داخلہ کو ای سی ایل کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا۔ یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو اچانک ہوئی ہے۔ اس سے پہلے اسی کمیٹی نے نئی ایک لسٹ جاری کی ہے جن میں 22 افراد کے نام شامل کیے گئے ہیں اور ان 22 افراد میں 2 صحافی بھی شامل ہیں۔ تو جو نوٹیفیکیشن اس حوالے سے جاری کیا گیا اس کے مطابق ای سی ایل کی ذیلی کمیٹی لسٹ میں شامل افراد کے ناموں کی اسکروٹنی کرے گی اور اس کی جانچ پڑتال کرے گی۔ ای سی ایل کمیٹی میں 2 وزراء کو شامل کیا گیا ہے اور اب یہ 4 رکنی کمیٹی ہے جس میں وزیر داخلہ شامل نہیں ہے۔ تو محسن نقوی کو ای سی ایل کمیٹی سے نکال دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر اڈیالہ جیل میں 12 مارچ کو لگائی جانے والی ملاقاتوں پر پابندی ختم کر دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے پاکستان کی تمام جیلوں میں ملاقاتوں پر پابندی لگائی تھی، وہ پابندی اب ہٹا لی گئی ہے۔ تو اب عام قیدی اور سیاسی قیدی ان کو ملاقاتوں کی اجازت دے دی گئی ہے۔ رمضان میں پابندی کے باعث 2 ہفتوں تک لوگ اپنے پیاروں سے ملاقات نہیں کر سکے۔ جیل انتظامیہ کے مطابق ملاقاتوں پر پابندی کا مقصد عمران خان سمیت اڈیالہ جیل میں قید 7000 سے زائد قیدیوں کی حفاظت یقینی بنانا تھا۔ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے مطابق راولپنڈی جیل میں آج سے ملاقاتوں پر پابندی ختم ہو گئی ہے۔ عمران خان، شاہ قریشی، چودھری پدلائی اور دیگر تمام جو بڑے نامور قیدی ہے، سیاسی قیدی ہے یا عام قیدی ہے، وہ اپنے عزیز و اقارب سے ملاقات کر سکیں گے۔ اس کے علاوہ عمران خان سے بھی ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور آج کئی اہم رہنماؤں نے ان سے ملاقات کی ہے۔ 11 رہنما ایسے جن کو باقاعدہ اجازت دی گئی ہے، جن میں شیر افضل مروت، شعیب شاہین ایڈوکیٹ، بیرسٹر گوہر، ان کے علاوہ فیصل جاوید، سالار کاکڑ، علی بخاری، خالد مسعود، ندیم افضل بانتی، ایڈوکیٹ نوید انجم، ساجدہ بیگم، اسرار اظہر طارق شامل ہیں۔ اس کے علاوہ سرتاج گل، عمیر نیازی، شعیب شاہین اور بیرسٹر گوہر نے بھی آج ملاقات کی ہے۔ تو ملاقاتوں کے بعد پی ٹی آئی نے یہ الزام عائد کیا کہ ابھی جیل کے باہر دور تک رکاوٹیں کھڑی کی گئی ہے، جس کے باعث ملاقاتیوں کو پیدل کافی دور تک چلنا پڑتا ہے۔ تو انہوں نے تعزیرات پاکستان دفعہ 144 کی خلاف ورزی پر قومی اسمبلی میں سی پی او راولپنڈی اور جیل کے باہر تعینات پولیس افسران کے خلاف قرارداد جمع کرا دی ہے۔ عوام کے لیے ایک بری خبر یہ ہے کہ بجلی کے نرخوں میں 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ اضافہ کر دیا گیا ہے۔ نیپرا کی جانب سے جاری کردہ اعلامیہ کے مطابق بجلی 2 روپے 75 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی منظوری کی گئی ہے، جن کی وصولی اپریل، مئی اور جون کے بلوں میں ہوگی۔ یعنی یہ اضافہ
3 ماہ کے لیے کیا گیا ہے۔ اس سے بجلی صارفین سے 85 ارب 20 کروڑ اضافی وصول کیے جائیں گے۔ نیپرا کے مطابق بجلی مہنگی کرنے کی جو منظوری ہے وہ دوسری سمائی کی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کی گئی ہے۔ بجلی کمپنیوں نے 4 روپے 43 پیسے اضافے کی درخواست کی تھی۔ قیمت میں اضافے کا اطلاق 50 یونٹ استعمال کرنے والوں پر نہیں ہوگا۔ یہ اضافہ اس قیمت کے علاوہ ہے جس کی باقاعدہ نیپرا نے درخواست کر رکھی ہے، اور تقریباً وہ اضافہ 5 روپے فی یونٹ ہے، یعنی 3 مہینے آپ کو یہ 2.25 روپے ادا کرنا پڑیں گے اضافی۔ اور اگر نیپرا کا مطالبہ 5 روپے قیمت میں اضافہ منظور کر لیا گیا تو بجلی مجموعی طور پر کوئی 8 روپے اور کچھ پیسے فی یونٹ بڑھ جائے گی۔ تو یہ عوام کے لیے ایک خاصی مایوس کن اور بری خبر ہے۔ اس کے علاوہ عمران خان کے وکیل کی عدم پیشی کے باعث سائفر کیس میں عمران خان صاحب کی ضمانت پر کارروائی آگے نہیں بڑھ سکی، اور عمران خان صاحب کی درخواست ضمانت منظور نہیں ہو سکی۔ پی ٹی اے کے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ جمعرات کو عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت مل جائے گی، لیکن عمران خان کے وکیل لطیف کھوسا عدالت میں پیش نہیں ہوئے۔ عدالت میں معاون وکیل نے بتایا کہ سردار کھوسا عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل گئے ہیں، جس پر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان سے کہا کہ وہ اگلے ہفتے کی تاریخ دے دیں گے۔ تو عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت 3 اپریل تک ملتوی کر دی ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ عمران خان بھی اپنے مقدمات میں فوری باہر آنے میں انٹرسٹڈ نظر نہیں آتے۔ یہ اگر عمران خان یا ان کے وکیل سیریس ہوتے تو آج یہ ایک بڑا کیس تھا، جس کے بارے میں پہلے سے پریڈکشنز کی جا رہی تھی کہ عمران خان کو اس میں کافی حد تک ریلیف مل سکتا ہے۔ اور 190 ملین پاؤنڈ کیس اور توشہانہ، یہ 2 کیسز ہیں جن میں عمران خان کے وکلاء ہی لیت و لال کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ 9 مئی کو جلاؤ گراؤ کے واقعات میں رہائی پانے والے پاکستان تحریک انصاف کے 8 کارکنوں کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے۔ راولپنڈی کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں خبر دی تھی کہ بہت سے کارکنوں کو رہا کر دیا گیا، اور اب کوئی کارکن پولیس کی تحویل میں نہیں ہے۔ تو کل جیسے ہی کارکنوں کی رہائی ہوئی انہیں ایم پی او کے تحت دوبارہ گرفتار کر لیا گیا ہے، اور ان کی گرفتاری کے لیے ڈی سی راولپنڈی نے باقاعدہ 3 MPO جاری کیا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کی جماعت قیدی نمبر 804 کی رہائی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے ریلی نکالے گی۔ راولپنڈی میں پی ٹی اے کے رہنماؤں کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے بیرسٹر گوہر نے کہا کہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات کیا، اور عمران خان نے ان سے یہ کہا ہے کہ وہ عدلیہ کی آزادی کے لیے میدان میں نکلے، باہر نکلے اور ریلی نکالے۔ تو اتوار کے دن پی ٹی اے پشاور میں عدلیہ کی آزادی کے لیے ریلی نکالے گی، اور پی ٹی اے کے چیئرمین بیرسٹر گوہر کے مطابق وہ جلد پی ٹی اے کی جانب سے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط بھی لکھیں گے، جس میں وہ عمران خان کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر کریں گے۔ ذرائع کے مطابق اتوار کے روز 2 بجے پشاور سے پی ٹی اے ریلی نکالے گی، اور اس میں تمام جماعتوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی، اور 6 اپریل کو پی ٹی آئی اسلام آباد پریڈ گراؤنڈ میں جلسہ کرے گی۔ تو لگتا ہی ہو کہ تحریک انصاف نے عمران خان کی رہائی کے لیے ریلی نکالنے میں ناکامی پر اب عدلیہ کی آزادی کے لیے ریلی نکالنے کا ایک بہانہ تلاش کیا ہے۔ چلے کسی نہ کسی بہانے لوگ باہر تو نکلیں گے، تو عدلیہ کی آزادی کے لیے ہی چند لوگ باہر نکل آئیں گے، کیونکہ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے تو ان کی اپنی جماعت کے لوگ بھی باہر نہیں نکل رہے۔ تو یہ عمران خان صاحب کی پلاننگ ہے، انہوں نے ایک اچھا طریقہ سوچا ہے کہ عوام کو باہر نکالا جائے اور عدلیہ کی آزادی کے نام پہ نکالا جائے، کیونکہ ماضی میں کئی بار عدلیہ کی آزادی کے نام پر لوگ باہر نکل چکے ہیں، جن میں ایک جسٹس افتخار چودھری کی بحالی کے لیے چلائی گئی بہت بڑی تحریک بھی شامل ہے۔ تو بڑی خبر یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججوں کی جانب سے خفیہ اداروں پر مبینہ طور پر جوڈیشری میں مداخلت کرنے کے الزام اور جسٹس شوکت صدیقی کے الزامات کی تحقیقات کرانے اور ججوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے جو خط سپریم جوڈیشل کونسل کو لکھا گیا تھا اس کے نتائج آنا شروع ہوئے ہیں۔ ایک بڑی اہم ملاقات آج وزیر اعظم پاکستان اور چیف جسٹس آف پاکستان کے درمیان ہوئی۔ 1 گھنٹہ 20 منٹ جاری رہنے والی ملاقات میں وفاقی وزیر قانون اور اٹارنی جنرل منصور عثمان شامل تھے۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس کی معاونت کچھ سینئر ججوں نے کی، جن میں جسٹس منصور علی شاہ بھی شامل تھے۔ تو یہ بڑی ہی کھلے ماحول میں ایک گفتگو ہوئی اس کے اوپر، اور کل میں نے کچھ آپ کو اجلاس کی کچھ اہم چیزیں بتائی تھی، وہ آج بھی ڈسکس کی گئی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیٹو اتھارٹی نہیں ہے،
لیکن سپریم کورٹ کے جج سمجھتے ہیں کہ اس معاملے کی تحقیقات ہونی چاہیے، تو اس لیے چیف جسٹس کو حکومت سے رجوع کرنا پڑا، اور حکومت نے انہیں یقین دلایا کہ اس معاملے کی آزادانہ تحقیقات کی جائے گی اور ایک کمیشن بنایا جائے گا جس کی سربراہی کے لیے کسی سابق ریٹائرڈ جج کو درخواست کی جائے گی، اور کوشش کی جائے گی کہ یہ سنگل رکنی کمیشن بنایا جائے جو سارے معاملے کو دیکھے، اور اس کی جو فائنڈنگز ہوں گی اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ اپنا کوئی بھی لائحہ عمل وہ طے کر سکتی ہے یا آگے بڑھ سکتی ہے۔ تو اس طویل میٹنگ کے بعد وفاقی وزیر قانون نذیر تاڑر نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی۔ اعظم نذیر تاڑر نے اس کی کچھ ڈیٹیلز بتائیں، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو خط آیا ہے اس کی میڈیا اور سوشل میڈیا پر بڑی دھوم تھی، حکومت کا فرض ہے کہ اس کی مکمل چھان بین کی جائے۔ وزیر اعظم اس معاملے کو جمعے کے روز کابینہ کے سامنے رکھیں گے۔ کمیشن آف انکوائری ایکٹ کے تحت کمیشن بنایا جا رہا ہے، سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ ججز کے ناموں پر غور کیا جائے گا، اگلے 2-4 روز میں اس کو نوٹیفائی کر دیا جائے گا۔ اور وفاقی وزیر قانون نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ ملاقات میں جسٹس منصور علی شاہ موجود تھے، اور وزیر اعظم نے کہا کہ چیف جسٹس سے جو بات چیت ضروری ہے وہ خود کریں گے، براہ راست کریں گے، اور وزیر اعظم نے ملاقات میں اہم مسائل کی نشاندہی بھی کی ہے۔ ایک اہم بات وفاقی وزیر قانون نے بتائی کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ عدلیہ پر چھوڑتے ہیں کہ ججز کا خط مس کنڈکٹ ہے یا نہیں ہے، اور ٹی او آرز میں اس خط اور ماضی کے معاملات بھی شامل ہوں گے۔ ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا یہ جو تحقیقات ہے یہ موجودہ جوڈیشری کے حوالے سے شروع ہوگی یا ماضی میں کہیں سے شروع کی جائے گی، کیونکہ ماضی میں بھی یہ واقعات رونما ہوتے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا فیصلہ کابینہ میں کیا جائے گا کہ اس کی تحقیقات جو ہے وہ ماضی کے کچھ جو واقعات ہیں ان کو ساتھ ملا کر کی جائے، یا صرف اس پرٹیکولر ایشو کو ہی ایڈریس کیا جائے۔ تو حکومت نے اپنی انٹینشن شو کر دی ہے کہ اس معاملے میں انکوائری کرانی جا رہی ہے، اور چیف جسٹس کو اس معاملے میں اعتماد میں لیا گیا ہے، اور چیف جسٹس نے اس بات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا ہے۔ اور چونکہ چیف جسٹس یہ سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ جو ہے وہ تحقیقات کا متقاضی ہے، اور تحقیقات کے لیے ایگزیکٹو ہی مجاز اتھارٹی ہیں، تو ان کو یہ اسائنمنٹ دی گئی ہے، لیکن تحقیقات جو ہے وہ عدلیہ کا ہی کوئی سابق جج کرے گا۔ تو اس معاملے میں کیا نکلے گا اور کیا نہیں نکلے گا یہ تو انکوائری کمیشن کی رپورٹ بتائے گی، لیکن بعض حلقے اس پر تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ماضی میں بھی اسی طرح کے کمیشن بنا کر بہت سے اہم معاملات کو یعنی ان پر بٹی ڈال دی گئی۔ تحریک انصاف نے بھی اس کمیشن کو فوری طور پر ریجیکٹ کر دیا، اور بعض جو قانونی ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو اس معاملے میں حکومت سے رجوع نہیں کرنا چاہیے تھا، چیف جسٹس کو ملاقات نہیں کرنی چاہیے تھی وزیر اعظم سے، کیونکہ چیف جو جوڈیشری ہے، عدلیہ ہے، وہ ایک علیحدہ باڈی ہے، اور جو ایگزیکٹوز ہیں وہ ایک علیحدہ اینٹی ہے، تو دونوں کا کوئی تال میل نہیں ہے۔ تو اس پر بھی اعتراض کیے جا رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے بہتر یہ سمجھا کہ وہ اداروں کو کٹہرے میں بلائیں اور ان سے پوچھ گچھ کرے، اور بغیر انکوائری کے اور بغیر الزامات کی تحقیقات کیے وہ جواب دہی کریں گے، تو اس سے اداروں کے آمنے سامنے ٹکرانے کا خدشہ پیدا ہو سکتا ہے۔ ابھی ایک پارٹی نے الزام لگائے ہے اور دوسری پارٹی کا موقف معلوم نہیں ہے، انویسٹیگیشن ہونی ہے، تو یہ مرحلہ جب تک سر نہیں ہوگا تو میرا نہیں خیال کہ سپریم کورٹ کوئی ایکشن لے سکتی ہے۔ بعض جذباتی قسم کے جو تھڑیے قسم کے تجزیہ نگار ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ بس چیف جسٹس کو ان افسران کو بلا کر سپریم کورٹ میں پٹھا ٹانگ دینا چاہیے تھا جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ تو پہلے تو یہ ثابت کرنا ضروری ہے کہ کسی نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں کی ہے، کیونکہ 6 ججوں کے خط پر ابھی بہت سارے کویسچن مارک موجود ہیں، باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک بڑا کام کیا اور ایک بڑے ادارے کے اوپر الزام لگائے، اور اس کا انجام جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھا نہیں ہو سکتا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس قسم کے الزام لگانے سے کس قسم کے کانسیکوینسز جو ہے وہ بھگتنا پڑتے ہیں، اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ لیکن یہ جس نے بھی کام کیا بڑی ہمت کا، بہادری کا کام کیا ہے۔ اب یہ اڑتا تیر ہے یا اس سے پاکستان کی عدلیہ جو ہے اس کی کوئی بہتر صورت جو ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی یا بہتر سے متعین ہوگی، اس کا فیصلہ تو آنے والا وقت کرے گا، لیکن اس کی غیر جانبدارانہ آزادانہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور اس میں ججوں کو بھی اپنے جو بھی ان کے پاس ایویڈنس ہے وہ سامنے رکھنے چاہیے، اور اس کے اوپر جب بھی کوئی رزلٹ آئے اس کے اوپر 100% کارروائی ہونی چاہیے۔
مٹی پا والا کام نہیں ہونا چاہیے تھا. اگر مٹی پا والا کام رہے گا تو پھر جوڈیشری جو ہے وہ کمزور ہوتی جائے گی، جو پہلے ہی بہت کمزور نظر آتی ہے. اس ملاقات کے بعد سپریم کورٹ کے ججوں کا ایک اور فل کورٹ اجلاس ہوا، جس میں تمام ججوں نے شرکت کی ہے، اور اس میں وزیر اعظم سے ہونے والی بات چیت پر تمام ججوں کو آگاہ کیا گیا. اور ذرائع کہتے ہیں کہ اس پر فل کورٹ میں خاصے اطمینان کا اظہار کیا گیا، اور جو ٹی او آرز کا معاملہ ہے اس کے بارے میں بھی سینئر ججوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ اس معاملے کو کس طرح دیکھنا چاہیے. اس کے علاوہ کے پی کے اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر نومنتخب ارکان سے حلف نہ لینے کے خلاف درخواستوں پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ سنا دیا ہے، اور الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ اسپیکر کے پی کے اسمبلی اجلاس بلا کر حلف لے. اگر انہوں نے مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے اراکین سے حلف نہ لیا تو صوبے کی حد تک سینٹ انتخابات ملتوی کر دیے جائیں گے. تو یہ ایک بڑا فیصلہ الیکشن کمیشن کی جانب سے سامنے آیا ہے، جس سے خیبر پختونخوا میں سینٹ الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا. 2 اپریل کو سینٹ کے الیکشن ہونے ہیں، لیکن ابھی تک خیبر پختونخوا میں مخصوص نشستوں پر منتخب ہونے والے ارکان نے حلف نہیں اٹھایا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی تک کے پی کے اسمبلی کا اجلاس ہی نہیں بلایا گیا. اب اگر کے پی کے اسمبلی کا اجلاس نہیں بلایا جاتا تو خیبر پختونخوا میں جو سینٹ الیکشن ہے وہ ملتوی ہو جائیں گے. تو اب خیبر پختونخوا حکومت اجلاس بلا کر حلف لیتی ہے یا نہیں لیتی. اگر وہ نہیں لے گی تو پھر جو خیبر پختونخوا میں سینٹ کا عمل ہے وہ پوسٹ پونڈ ہو جائے گا، اور اعظم سواتی اور مراد سے یا جو بھی لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں جن کے نام ہیں، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے سینٹ کے لیے بلا مقابلہ منتخب ہو گئے، سب ان کے نوٹیفیکیشن بھی رک جائیں گے، اور یہ الیکشن بھی جو ہے التوا کا شکار ہو جائے گا. تو عمران ریاض اور سمیع ابراہیم سمیت 24 افراد کے نام ای سی ایل میں ڈالنا، سانحہ نومی کے ملزمان کو سزائیں سنانا، ان کے فیصلے کرنا، اور اس کے علاوہ ای سی ایل کمیٹی سے وزیر داخلہ کا نام نکالنا، یہ بہت سی چیزوں کی طرف اشارہ کرتا ہے. یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں. تو لگتا یہ ہے کہ اندر بھی ایک بہت بڑی جنگ چل رہی ہے. حکومت میں اختیارات کی بھی ایک کشمکش نظر آتی ہے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں. اپنا گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا.